بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ امر حاضر کو فعل مضارع حاضر سے بناتے ہیں، اس طرح کے علامت مضارع کو حذف کرتے ہیں۔ پھر اگر علامت مضارع کا بعد متحرک ہے، یعنی اگلے حرف کو دیکھیں گے، اگر وہ متحرک ہے تو آخر میں وقف کرتے ہیں، جیسے تعیدو سے عید۔ اور اگر ساکن ہے تو حمزہ وصل مضموم شروع میں لاتے ہیں، اگر عین کلمہ مضموم ہو، جیسے تنصرو سے انصر۔ اور حمزہ وصلی مکسور لاتے ہیں، اگر عین کلمہ مکسور ہو یا مفتوح ہو، جیسے تضربو سے اضرب۔ اور تفتحو سے افتح، اور آخر میں وقف کرتے ہیں، اور نون اعرابی ساکت ہو جاتا ہے، اور نون جمع اپنے حال پر باقی رہتا ہے، اور حرف علت بھی آخر سے حذف ہو جاتا ہے، جیسے تدعو سے ادعو، اور ترمی سے ارمی، اور تخشا سے رکشا۔ امر حاضر مجہول، امر مجہول بانون ثقیلہ کی مضارع مجہول بانون ثقیلہ کی مثل گردان کر لینی چاہیے۔ ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ لام امر جو ہے مکسور ہوتا ہے اور لام تاکید مفتوح ہوتا ہے، جیسے لا یضربن اور لی یضربن۔ تو ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ لام امر مکسور ہوتا ہے اور لام تاکید مفتوح ہوتا ہے۔ اب یہاں سے دوسری فصل شروع کر رہے ہیں ہم پہلے باب کی۔ فصل دوم در بیان اسماء مشتقہ، فصل دوم در بیان اسماء مشتقہ، دوسری فصل اسماء مشتقہ کے بیان میں، دوسری فصل در بیان اسماء مشتقہ، اسماء مشتقہ کے بیان میں۔ شش اسم از فعل مشتق میں شون، 6 اسم فعل سے مشتق ہوتے ہیں۔ شش اسم، 6 اسم فعل سے مشتق ہوتے ہیں۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبہ، اسم اعلیٰ، اسم ظرف۔ اب ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور ان کی مثالیں وغیرہ۔ اسم فاعل کے دلالت کنند بر کنندہ کار، اسم فاعل کے دلالت کنند بر کنندہ کار، از ثلاثی مجرد مطلقاً بر وزن فاعل آید۔ اسم فاعل وہ ہے جو دلالت کرے بر کنندہ کار، کام کرنے والے پر، از ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد سے، مطلقاً مطلق، بر وزن فاعل آید، فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ اسم فاعل وہ ہے جو دلالت کرے کام کرنے والے پر، اور ثلاثی مجرد سے، مطلقاً، بر وزن فاعل آید، فاعل کے وزن پر آتا ہے، جیسے ضرب سے ضارب، نصر سے ناصر، سمع سے سامع، اور فتح سے فاتح، اور حسب سے حاسب، اور باب کرم سے اسم فاعل نہیں آتا، اس سے صفت مشبہ آتی ہے، جیسے کریم۔ بحث اسم فاعل، فاعل، فاعلان، فاعلین، فاعلون، فاعلین، فاعلۃ، فاعلتان، فاعلتین، فاعلات۔ اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے تثنیہ اور جمع کے صیغے جو ہیں حالت رفعی اور حالت نصبی جری، تمام صیغے جو ہیں ذکر کر دیے ہیں۔ فاعلانی یہ تثنیہ حالت رفعی میں، اور فاعلین یہ تثنیہ ہے حالت نصبی اور جری میں۔ فاعلون جمع مذکر سالم حالت رفعی میں، اور فاعلین یہ جمع مذکر سالم حالت نصبی اور جری میں۔ اسی طرح فاعلتان یہ تثنیہ مؤنث حالت رفعی میں، اور فاعلتین یہ تثنیہ مؤنث حالت نصبی اور جری میں، فاعلاتن یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اب اسی کو بیان فرما رہے ہیں کہ تثنیہ بحالت رفع بالف آید، تثنیہ حالت رفع میں بالف آید الف کے ساتھ آتی ہے۔ تثنیہ بحالت رفع، حالت رفع میں بالف آید الف کے ساتھ آتا ہے۔ فاعلانی یہ اسم فاعل کا جو تثنیہ ہے، بحالت رفع، حالت رفع میں بالف آید الف کے ساتھ آتا ہے، و بحالت نصب و جر یا، اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ۔
حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ کہ ما قبلش مفتو بود کہ اس یا کا ما قبل جو ہے مفتو ہوتا ہے، ما قبلش اس کا مفتو یعنی یا کا ما قبل مفتو بود مفتو ہوتا ہے، فاعلین یا ساکن ما قبل مفتو۔ و نون تسنیہ مکسور باشد اور تسنیہ کا نون مکسور ہوتا ہے، نون تسنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے۔ و جمع بحالت رفع بواو آیت اور جمع حالت رفع میں بواو آیت واو کے ساتھ آتی ہے۔ و بحالت نصب و جر بیا اور حالت نصب و جر میں یا کے ساتھ۔ فاعلون یہ جمع ہے حالت رفع میں واو کے ساتھ، اور فاعلین یہ جمع ہے حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ، کہ ما قبلش مکسور باشد کہ اس کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، فاعلین یا اور اس کا ما قبل مکسور ہے، یعنی یا سے پہلے کسرہ ہے، ما قبلش اس کا ما قبل یعنی یا کا ما قبل۔ و نون جمع مفتو بود اور جمع کا نون مفتو بود مفتو ہوتا ہے، فاعلون فاعلین جمع کا نون مفتو ہوتا ہے۔ اس میں مفعول کے دلالت کند بر ذاتے کے فعل بر واقع شدہ باشد، اس میں مفعول کے دلالت کند، اس میں مفعول وہ ہے جو دلالت کرے بر ذاتے کے ایسی ذات پر کہ فعل بر واقع شدہ باشد کہ فعل اس پر واقع ہوا ہو، برو پھر ملا کے برو، فعل برو واقع شدہ باشد فعل اس پر واقع ہوا ہو۔ اس میں مفعول وہ ہے جو دلالت کرے ایسی ذات پر کہ جس پر فعل واقع ہوا ہو۔ الثلاثی مجرد بر وزن مفعول آید، ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے، اس میں مفعول ثلاثی مجرد سے ثلاثی مجرد سے بر وزن مفعول آید مفعول وزن پر آتا ہے۔ بحث اس میں مفعول، مفعول مفعولان مفعولین مفعولون مفعولین مفعولۃ مفعولتان مفعولتین مفعولات، یہاں پر بھی وہی طریقہ ہے گردان کا جو اس میں فاعل کے اندر گزرا کہ مفعولان یہ تثنیہ ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور مفعولین یہ تثنیہ حالت نصبی اور جری میں، مفعولون یہ جمع مذکر حالت رفع میں واو کے ساتھ، اور مفعولین یہ جمع ہے حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ۔ اسی طرح مفعولتان یہ تثنیہ مؤنث حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور مفعولتین حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل فتح کے ساتھ، اور مفعولات یہ جمع مؤنث سالم ہے الف تا کے ساتھ۔ اچھا یہاں پر ایک فائدہ مزید سماعت کر لیں کہ ایک ہے اسم فاعل اور ایک ہے فاعل، ایک ہے فاعل اور اسم فاعل، اور ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول۔ تو فاعل، اسم فاعل، مفعول اور اسم مفعول ان میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا مختصر جواب سماعت کر لیں کہ فاعل وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے، فاعل وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے، جیسے ضرب زید، اور مفعول وہ ہے جس کو فعل یا صفت کا صیغہ جو ہے نصب دے، مفعول وہ ہے جس کو فعل یا صیغہ صفت نصب دے، جیسے ضرب زید عمرا۔ اور اسم فاعل اور اسم مفعول وہ مخصوص صیغے ہیں جو ہم ابھی گردانوں میں پڑھ رہے ہیں، وہ مخصوص صیغے ہیں، ان کو اسم فاعل اور اسم مفعول کہتے ہیں۔ اس میں تفضیل کے دلالت کند بر زیادت معنی فاعلیت نسبت بدیگر بر وزن افعال آید۔ اس میں تفضیل اسماء مشتقہ میں سے اب تیسرا اسم آ گیا، اس میں تفضیل، اس میں تفضیل کے دلالت کند بر زیادت معنی فاعلیت، اس میں تفضیل وہ ہے جو دلالت کرے فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر، بر زیادت معنی فاعلیت، فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر، ترجمہ آخر سے کر لیں، نسبت بدیگر دوسرے کی نسبت، اس میں تفضیل وہ ہے جو دلالت کرے فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر
دوسرے کی نسبت یعنی کسی دوسرے کے مقابلے میں۔ بروزن افعلو آید، اور یہ افعلو وزن پر آتا ہے، مگر از لون و عیب نمی آید، مگر لون و عیب سے نہیں آتا، لون اور عیب سے نہیں آتا۔ اس میں تفضیل جو ہے یہ ثلاثی مجرد سے آتا ہے، اور ثلاثی مجرد بھی وہ جس میں لون اور عیب کا معنی نہ ہو، اور لون و عیب کا معنی ہو تو اس سے پھر صفت مشبہ آتا ہے۔ لون اور عیب دونوں سے جو افعلو آتا ہے وہ صفت مشبہ کے لیے آتا ہے۔ جیسے احمرو، احمرو بروزن افعلو، احمرو مانے سرخ، زیادہ سرخ نہیں، احمرو سرخ۔ اب یہ افعلو جو ہے صفتی ہے یعنی صفت مشبہ ہے احمرو۔ اسی طرح اخضرو مانے سبز ہرا، تو اخضرو بروزن افعلو، اس کا مطلب ہے اخضرو مانے سبز، یہ افعلو صفتی ہے، اخضرو صفت مشبہ ہے۔ اسی طرح ازرقو، ازرقو بروزن افعلو مانے نیلا، یہ بھی صفت مشبہ ہے۔ اسی طرح اصفر، اصفر مانے پیلا، اصفرو بروزن افعلو مانے پیلا۔ اسی طرح ابید، ابید مانے سفید، ابیدو بروزن افعلو، یہ بھی صفت مشبہ ہے۔ اسی طرح اسودو، اسودو بروزن افعلو، یہ بھی صفت مشبہ ہے۔ اور جس میں عیب والا معنی ہو جیسے احولو بروزن افعلو، احولو مانے بھینگا۔ اسی طرح اعرجو بروزن افعلو، اب یہ اس کے اندر بھی اعرج مانے لنگڑا، یہ بھی اس میں عیب والا معنی ہے، تو یہ بھی افعلو صفت مشبہ کے لیے ہے۔ اسی طرح اعما، اعما مانے اندھا، زیادہ اندھا نہیں، اندھا، تو یہ بھی افعلو صفتی ہے، صفت مشبہ کے لیے ہے۔ تو یہی بیان کر رہے ہیں کہ لون و عیب سے افعلو کا وزن جو آتا ہے وہ اس میں تفضیل کے لیے نہیں آتا بلکہ وہ صفت مشبہ کے لیے آتا ہے۔ اس میں تفضیل افعلو کے وزن پر آتا ہے مگر لون و عیب سے نہیں آتا، لون و عیب سے جو افعلو آتا ہے وہ صفت مشبہ کے لیے آتا ہے۔ اس میں تفضیل کے دلالت کند بر زیادت معنی فاعلیت، اس میں تفضیل وہ ہے جو دلالت کرے فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر نسبت بدیگر، دوسرے کی نسبت یعنی دوسرے کے مقابلے میں، بروزن افعلو آید، یا افعلو کے وزن پر آتا ہے، مگر از لون و عیب نمی آید، مگر لون و عیب سے نہیں آتا، چے دری ہر دو، کیونکہ دری ہر دو ان دونوں میں، دونوں میں یعنی جن میں لون و عیب ہو، چے دری ہر دو کیونکہ ان دونوں میں افعلو برائے صفت مشبہ میں آید، افعلو جو ہے صفت مشبہ کے لیے آتا ہے۔ لون اور عیب سے اس میں تفضیل نہیں آتا، ثلاثی مجرد سے آتا ہے لیکن لون و عیب سے نہیں آتا۔ لون و عیب میں جو افعلو آتا ہے وہ صفت مشبہ کے لیے آتا ہے، جیسے ابھی آپ کو بہت ساری مثالیں ذکر کر دیں، جیسے ابیدو، احمرو، اصفرو، اخضرو، ازرقو، اور اسی طرح عیب والا معنی ہو جیسے اجہلو، اعما، اعورو، احولو وغیرہ۔ تو اس میں تفضیل وہ ہے جو دلالت کرے فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر کسی دوسرے کے مقابلے میں، یا افعلو کے وزن پر آتا ہے مگر لون و عیب سے نہیں آتا، کیونکہ ان دونوں میں یعنی لون و عیب سے ہر دو، ان دونوں سے جو افعلو آتا ہے وہ صفت مشبہ کے لیے آتا ہے۔ چون احمرو و اعما، جیسے احمرو اور اعما، و از غیر ثلاثی مجرد نم آید، اور ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نم آید نہیں آتا، ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نہیں آتا۔ ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی وغیرہ سے اس میں تفضیل نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ
افعالو کا وزن جو ہے بنانے کے لیے ثلاثی، مزید، فی وغیرہ سے حروف کو حذف کرنا پڑے گا. ایک دو حرف حذف کیے بغیر نہیں بن سکتا، تو ان کو حذف کرنا پڑے گا. اور جب حذف کریں گے تو ایک تو لفظ اور معنی میں خلل واقع ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ یہ ثلاثی مجرد سے ہے یا ثلاثی مزید فی وغیرہ سے. تو اس وجہ سے ثلاثی مجرد کے علاوہ سے نہیں آتا. بحث اس میں تفضیل: افعالو، افعالان، افعالین، افعالون، افعالین، افاعل، فعلا، فعلیان، فعلیین، فعلیات، فعلن. افعالو، افعالانی، افعالانی یہ تثنیہ ہے حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور افعالین یہ تثنیہ حالت نصبی اور جری میں. افعالون یہ جمع مذکر حالت رفع میں واو کے ساتھ، اور افعالین یہ جمع حالت نصبی اور جری میں یا کے ساتھ. افاعلو یہ جمع تکسیر ہے مذکر کی، اور فعلیان یہ حالت رفع میں، فعلیین یہ تثنیہ مؤنث حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح. فعلیاتن یہ جمع مؤنث الف تا کے ساتھ سالم، اور فعلن یہ جمع تکسیر مؤنث. اب وہی بیان کر رہے ہیں کہ افاعل جمع تکسیر مذکرس، کہ افاعل یہ مذکر کی جمع تکسیر ہے، جمع تکسیر مذکرس مذکر کی جمع تکسیر ہے. وفعل جمع تکسیر مؤنث، اور فعل یہ مؤنث کی جمع تکسیر ہے. وافعلون وفعلیات جمع سالم، اور افعلون اور فعلیات یہ جمع سالم ہے. اب جمع سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع سلامت بھی اس کو کہتے ہیں. وجمع سالم آرا گوین کے بنا واحد درا سلامت ماند. وجمع سالم آرا گوین، اور جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ بنا واحد کے واحد کا وزن، بنا مانے وزن، بنا واحد واحد کا وزن درا سلامت ماند اس میں سلامت رہے، کہ اس میں واحد کا وزن باقی رہے. جمع سالم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں واحد کا وزن باقی رہے، سلامت رہے. در مذکر بواو و نون آید، مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتی ہے. جمع جو ہے مذکر میں واو اور نون کے ساتھ آتی ہے، جیسے افعالون. و در مؤنث بالف و تا، بالف و تا آید، اور مؤنث میں الف اور تا کے ساتھ آتی ہے. جمع مؤنث الف اور تا کے ساتھ آتی ہے، جیسے فعلیاتن. و جمع تکسیر آن کے بنا واحد درا سلامت نماند، اور جمع تکسیر وہ ہے، جمع تکسیر آن کے جمع تکسیر وہ ہے کہ بنا واحد کے اس واحد کا وزن درا سلامت نماند، کہ جس میں واحد کا وزن سلامت نہ رہے. جمع تکسیر وہ ہے کہ واحد کا وزن اس میں سلامت نہ رہے. کسر سے ہے، کسر مانے توڑنا. تو جمع تکسیر جس میں واحد کا وزن سلامت نہ ہو، اور جمع تکسیر وہ ہے کہ اس میں واحد کا وزن باقی نہ رہے، سلامت نہ رہے. اس میں تفضیل گاہے برائے زیادت معنی مفعولیت ہم یاید، اور اس میں تفضیل کبھی گاہے کبھی، اور اس میں تفضیل گاہے، اس میں تفضیل کبھی برائے زیادت معنی مفعولیت ہم یاید، مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے. برائے زیادت معنی مفعولیت، ترجمہ آخر سے، مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے، ہم مانے بھی. اس میں تفضیل کبھی مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی میں آیت آتا ہے، چون اشہرو بمعنی مشہور تر، جیسے اشہرو بمعنی مشہور تر، زیادہ مشہور. تو اس میں تفضیل فاعلیت کے معنی کی زیادتی کے لیے آتا ہے، اور اس میں کسی سے مقابلہ ملحوظ ہوتا ہے، جیسے زید اضرب من امر، کہ زید زیادہ ماننے والا ہے امر سے، زید زیادہ ماننے والا ہے امر سے. امر بھی ضارب ہے، امر بھی ضارب ہے، امر بھی ماننے والا ہے، لیکن اس میں تفضیل جو آتا ہے اس میں کسی سے مقابلہ ہوتا ہے، دوسرے کے مقابلے میں آتا ہے. فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے اس میں کسی دوسرے کے مقابلے میں. اور کبھی جو ہے اس میں
یہ جو ہے مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی آتا ہے، زیادہ تر فاعلیت کے معنی اور کبھی کبھار مفعولیت کے معنی کی زیادتی کے لیے بھی آتا ہے، جیسے اشہر بمعنی مشہور ہے، اشہر بمعنی مشہور ہے۔ اور مبالغہ میں کیا ہوتا ہے کہ مبالغہ میں صرف زیادتی ہوتی ہے، فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے، اس میں کسی سے مقابلہ ملحوظ نہیں ہوتا، جیسے ضرابن بہت زیادہ مارنے والا، بہت زیادہ مارنے والا، تو اس میں کسی سے مقابلہ ملحوظ نہیں ہے۔ تو مبالغہ اور اس میں تفضیل میں فرق یہ ہے کہ مبالغہ جو ہے اس میں صرف فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے، اپنے ذات کے اعتبار سے اس میں کسی دوسرے سے مقابلہ نہیں ہوتا، جبکہ اس میں تفضیل میں فاعلیت کے معنی کی زیادتی ہوتی ہے کسی دوسرے کے مقابلے میں، جیسے زید اضرب من عمر، زید اضرب من عمر، کہ زید زیادہ مارنے والا ہے عمر سے۔